کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی، دسو غارہ چ رویا تے کنا لئی، دسو غارہ چ رویا تے کنا لئی، پیدا سوہنا فرمائی ہے۔ حضرات دی وقار ایک حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم۔ پیار کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء میں سے میں تمہارا حصہ ہوں، انبیاء میں سے میں تمہارا حصہ ہوں، اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ حضرات دی وقار جس کے حصے میں کملی والا آ جائے پھر جو ہے اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بیعت نماز ہو کے پڑھیں، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے غلاموں، انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ حضرات جی بتا رہی ہے کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا پہلے انبیاء میں سے کسی کی امت بنا دیتا، اللہ کل شیء قدیر تو تھا، قدرتوں کا مالک جو ہے، لیکن قربان جائے رب کائنات نے اپنے حبیب کے حصے میں ہمیں ڈال دیا، سرکار کا امتی بنا دیا۔ حضرات جی بتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتا ہے، نہ اس کو اس جہان میں پریشانی ہے، نہ قبر میں پریشانی ہے، نہ محشر کے میدان میں پریشانی ہے۔ حضرات دی وقار آپ یہ ذرا غور سے اور تفکر سے یہ بات کو سمجھیں کہ جس کے حصے میں ہم آئے ہیں ہمیں پریشانی نہیں ہے، اور جس گود میں محمد عربی تشریف لائے ہیں اس گود کا کیا عالم ہے۔ اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اور آج کے جلوس میں یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا والے یہ بات سمجھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت جناب آدم صفی اللہ تک جتنے بھی آپ کے والد ہیں سب کے سب پاک ہیں، طاہر ہیں، منزہ ہیں، مبرہ ہیں۔
اور سرکار علیہ السلام کی والدائیں حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے لے کر اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جتنی آپ کی مائیں ہیں ساری کی ساری پاک ہے، مطہر ہے، منزہ ہے، مقدس۔ حضرات دی وقار اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سرکار کے والدین کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے اور ہمیں سرکار نے اپنا غلام بنا دیا، اپنی غلامی کا شرف عطا فرما دیا۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، اور حشر تک ہم ڈالیں گے پیدائش مولا کی روم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ انوار دیاں برساتاں نے انوار دیاں برساتاں نے ایک دوجی نو کہندیاں راتاں نے اس رات نو میرا سونا نبی آیا، اس رات دیاں کیا باتاں نے۔ اب انتظار کی گھڑیاں کا میں اور اب سب زیادہ حضرت علامہ افتخار علی ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بات کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حوصلہ، نعرہ حیدری۔ آج کا نعرہ میں نعرہ خدمت کے بعد آواز کوئی نہیں آئے بیٹے بندے، آواز کوئی نہیں آئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیک یا رحمت للعالمین، صلاة و سلام علیک یا مکین قلوب المؤمنین۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ امت مسلمہ کے خوش نصیب مشتاقان رسول تو اس وقت اپنے پیارے نبی کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں اور جشن کے جلوس میں شریک ہیں۔ اللہ کا صدہ شکر ہے کہ رب کریم نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جشن کی مبارک ساعتیں اور گھڑیاں ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ ایمان والو، اللہ نے آپ سے پہلے 1,23,000 یا کم و بیش نبی دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن جو نبی اللہ نے بھیجے ہیں وہ ایک خاص قوم کے لیے، خاص زمانے کے لیے، خاص وقت کے لیے اللہ انہیں بھیجتا تھا، پھر ان کو تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی اور امام الانبیاء کی باری آئی، فخر الانبیاء کی باری آئی، سید الانبیاء کی باری آئی، تو رب نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے محبوب اپنی زبان اقدس سے، یوحا کی زبان اقدس سے یہ اعلان کر دے، وہ زبان جس میں کبھی خدا بولتا ہے کبھی مصطفیٰ بولتا ہے، وہ زبان اقدس ہلے تو صحابہ کی نظریں لگ جاتی تھی آپ کے روح انور کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ زبان اقدس میں جنبش ہوئی ہے، خدا بولتا ہے یا مصطفیٰ بولتا ہے۔ زبان ایک ہے اس میں کبھی خدا بولتا ہے کبھی مصطفیٰ بولتا ہے، کبھی قرآن کی صورت میں حضور فرماتے ہیں میرے باپ کا فرمان ہے، اور کبھی حدیث کی صورت میں فرماتے ہیں میرا فرمان ہے۔ اس زبان سے اللہ نے اعلان کروایا، محبوب اعلان کر دے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کی آمد صرف کسی زمانے کے لیے، کسی وقت کے لیے، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے تمام جہانوں کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے اپنی شانوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور محبوب کو فرمایا رحمت للعالمین۔
میں سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہوں اور میرا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے محبوب کو یہ شان عظمتیں عطا کر کے بھیجی ہیں۔ اب کائنات کی جس کس شے کا رب ہے، میرے حضور اس کے نبی و رسول ہیں۔ وہ انسان ہوں، درند و پرند ہوں، ہوائیں فضائیں ہوں، جن و انس ہوں، ملک و ملکوت ہوں، بحر و بر ہوں، ان میں دینے والی ساری مخلوقات کے لیے اللہ نے محبوب کو نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے رسول ستاروں کی مدد سے، یہ ستارے آسمان سے طلوع ہوتے ہیں، اور پھر حضور کو اللہ نے سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کا وجود ختم نہیں ہوتا، بلکہ سورج کی ضیاء غالب آ جاتی ہے، سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے، اس روشنی میں ستارے گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور پہلے نبی ستارے تھے، سرکار سراج منیر بن کے آئے ہیں، اور فرمایا ستاروں سے کہو اب کچھ کرو، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے رسولات ہو چکے، سب کے رسول آتے ہیں، ان سب کے لیے، انسانوں کے لیے، پرند و پرند کے لیے، حیوانات و انسان سب کے لیے اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ تھی میرے حضور کا اشارہ ہوتا تو آپ کے مبارک ہاتھوں میں پتھر بولنا شروع ہو جاتے تھے، سرکار کا اشارہ ہوتا تھا تو درخت چل کے حضور کے قدموں میں آ جاتے تھے، سرکار کے اشارے سے باولے روح حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کے سر سجدے میں رکھ لیتے تھے۔ یہ شان و عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی تھی کہ جانور بھی آ کے اپنی شکایتیں لگاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے، اس لیے یہ حجر و شجر سب جانتے تھے یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اتنی شان و عظمت والے آخری نبی خاتم النبیین کا ہمیں خدا نے امتی بنایا ہے۔ سرکار کے امتی ہونے پر ہی اگر ساری زندگی خدا کا شکر ادا کرتے رہے تو وہ کم ہے۔ اے امت مصطفی کے حضرات، کیونکہ حضور ساری جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، لہذا اللہ کا اس پر شکر ادا کرو، اور محبت اس بات کی مقتضی ہے، ہماری محبت اللہ کے رسول کی ذات گرامی سے ہے۔ محبت یہ تقاضا کرتی ہے جس سے محبت ہو اس کی اداؤں پہ انسان فدا ہو جائے، اس کی اداؤں پہ قربان ہو جائے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، یہ ہم اظہار محبت کر رہے ہیں، یہ ہمارا اظہار محبت ہے، اور عین محبت، روح محبت یہ ہے کہ سرکار کی اداؤں پہ قربان ہوں، جو آپ کا حکم ہے، جو ارشاد ہے اس پہ عمل کیا جائے، نمازوں کی پابندی کریں، درود و سلام اپنی زندگی کا شعار بنائیں، جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی بخشش کی ضمانت ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا بے ادب نہیں ہے، بس گنہگار کی بخشش ہے، غدار کی بخشش نہیں ہے، وفادار کی بخشش ہے، غدار کی بخشش نہیں ہے۔ وہ اصحاب رسول سے غداری کرتا ہے، وہ اصحاب رسول سے غداری کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے۔ ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی۔ ہمیں ایک سے غرض نہیں ہے کوئی رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اب مسئلہ ہمارا نہیں رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے حضور کی محبت پہ، سرکار کے پیار پہ جمع ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے مبارک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں خدا کی حمد کا ایک ہی جھنڈا ہوگا، آج تو سب نے اٹھائے ہوئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اس دن نہ کسی نبی نہ کسی رسول کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، فرمایا خدا کی حمد کا جھنڈا مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ مَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ أَعْظَمَ وَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ۔ فرمایا جناب آدم کے علاوہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، اور امت بھی سرکار نے فرمایا میری امت شان والی ہے،
खुदा ने नबियों पर हराम कर दिया कि मुझसे पहले कोई जन्नत में जाए, और मैं उम्मतों पर खुदा ने हराम कर दिया है मेरी उम्मत से पहले कोई जन्नत में जाए। और मैं फ्रंट पे लगी हुई मेरी उम्मत होगी, और सबसे पहले जन्नत में हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह के नबी और मेरा दाखिला हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे, और मैं सबसे पहले जाने वाला मेरा अबू बकर सिद्दीक होगा, मेरा उमर फारूक होगा, उस्मान गनी होगा, अली उल मुर्तजा होंगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। सारा सहाबा होंगे, सारा सहाबा होंगे, उसके बाद मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी। ये वो मामूली बात है, तो मामूली करम है। 120 अशर की सफ़े होंगी, सरकार ने फरमाया पहली 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी, 80 सफ़े। 40 सफ़े जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबियों की होंगी। सरकार फरमाते हैं मुझे कहते कि 80 सफ़े होंगी, और तुम्हारी कसरत पे मैं नाज करूंगा। या रसूल अल्लाह, साहबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, पहचान कैसे होगी, इतनी कसरत होगी, आप गुलामों को बचाने कैसे बचाएंगे? सरकार ने फरमाया अजाए वुजू इनके इस तरह चमक रहे होंगे जिस तरह चांद चमक रहा होता है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, सजदों के निशानों से मेरी उम्मत की पेशानियां चमक रही हैं। ऐ उम्मत मुस्तफी के हजरात, सजदों की कसरत करो ताकि कयामत के दिन मेरे हुजूर खुश हो जाए कि ये सोना चेहरा मेरे उम्मती का है, जो खुदा की बारगाह में झुकता था, सजदे करता था, नमाजें पढ़ता था। अल्लाह करीम हमें हुजूर की गैर मशरूत मोहब्बत अता फरमाए, और हर आने वाले को मेरा अल्लाह कदम कदम पे अजर अता फरमाए। आज आपका जो पसीना यहाँ निकला है, मैं बारगाह खुदावंदी में चला हूँ, मौला तेरे महबूब के जश्न विलादत के मौका पे ये चंद घड़ियां यहाँ हम सारे खड़े हुए हैं, अल्लाह मैशर की गर्मी से इन्हें बचा लेना। अल्लाह मेरे हुजूर का और कौसर से सरकार जहाँ मैं कौसर का बता रहे उनके गुलामों को, इन गुलामों को भी मेरे हुजूर के दस्ते करम से और कौसर का प्याला आता। हजरात गिरामी कदर, बस बयान खत्म हुआ। आप हजरात से गुजारिश है, ये जुलूस आगे चलेगा, हजरात जुलूस को छोड़ के पीछे न चले जाया करें। आप जितने कदम चलेंगे हर कदम पे आपको अजर खुदा अता फरमाएगा। और ये दरो दीवार कयामत के दिन, आज तो ये दरख्त नहीं बोलता, मेरे चाहते थे जो बोलता था, आज नहीं बोलता है, लेकिन कयामत के दिन बोलेगा। अर्ज़ करेगा मौला मेरे साये ने तेरे महबूब के गुलाम, तेरे महबूब के खत खाल हुस्न जमाल की तस्करी करते थे, सरकार की शान और अज़मतें बयान करते थे। ये दरो दीवार तो सलाम की गवाही देंगे। लिहाजा आप हजरात ने उसके साथ चलना है। रास्ते में ख्वाजा आदिल साहब के घर में दुआ होगी, आपके लिए जियाफत का बंदोबस्त है। उसके बाद मस्जिद जो है हमारी मोहल्ला चौनी है, वहां से वापसी होगी। मस्जिद के अंदर मस्जिद जमे मस्जिद अंसिया गौसिया में लंगर शरीफ का बंदोबस्त है। आप हजरत के लिए खाने का बंदोबस्त है। वापसी पे आप जो चलेंगे तो इंशाल्लाह जो आपने खाया है वो भी खत्म हो जाएगा, और लंगरे मिलाद की बरकत से जो आप खाएंगे खुदा उससे आपको सेव कीजिएगा, तंदुरुस्ती भी देगा। जिस नीयत से कोई खाएगा अल्लाह करम फरमाएगा, बीमार खाएगा शिफा के लिए तो खुदा शिफा अता करेगा। कोई औलाद की उसूल के लिए खाएगा तो खुदा उसे मिलाद की सबका औलाद अता करेगा। अब जुलूस जो है ये आगे रवां दवा होता है। इन्हीं मोहब्बतों के साथ, इन्हीं चाहतों के साथ अपने दिलों को और अपनी ज़बानों को सरशार करते हुए